السلام علیکم ناظرین، پروگرام آخر کیوں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان جنید انور۔ ناظرین، بات کریں گے آج پاک افواج کی کامیابیوں پر، خاص طور پر آپریشن بنیاد المرصوص ہو، آپریشن رد الفساد ہو، آپریشن خوارج ہندوستان ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ پاک فوج نے، ہماری سیاسی اور عسکری قیادت نے ایران امریکہ مذاکرات میں جو کردار ادا کیا اس کو پوری دنیا جو ہے خراج تحسین پیش کر رہی ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم سیاسی مذہبی جماعتوں کے رہنماؤں سے بات کریں گے کہ پوری قوم افواج پاکستان کو کس طرح خراج تحسین پیش کرتی ہے، افواج پاکستان کی قربانی کو کس طرح لائق تحسین سمجھتی ہے، اور خاص طور پر جو حالیہ ایران امریکہ مذاکرات کے اندر ہمارے فیلڈ مارشل کی جانب سے کردار ادا کیا گیا ہے، قوم اس کو کس نظر سے دیکھتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپریشن بنیاد المرصوص کو 1 سال مکمل ہونے پر بھارت کے آپریشن سندور کو خاک میں بدلنے پر پوری قوم افواج پاکستان کو اور ہماری سیاسی قیادت کو سلام پیش کرتی ہے۔ آج کے پروگرام میں اسی حوالے سے بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ جی ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں مرکزی نائب ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث علامہ عبدالرحیم گجر صاحب، اور گجر صاحب سے بھی خاص طور پر بات کریں گے۔ آج بات کر رہے ہیں خاص طور پر مذہبی جو حلقے ہیں ان سے کہ افواج پاکستان کی قربانیوں کو کس قدر دیکھتے ہیں، مشرقی بارڈر ہو، مغربی بارڈر ہو، آپریشن بنیاد المرصوص ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اب ایران امریکہ مذاکرات کے اندر بھی پاکستانی عسکری اور سیاسی قیادت کا کردار کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ گجر صاحب بتائیے گا، اللہ تعالیٰ نے 1 سال قبل آپریشن بنیاد المرصوص میں ہمیں جو تاریخی فتح دی اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور اللہ کا کس طرح شکر بجا لاتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ہم سب اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمارا یہ پیارا ملک پاکستان جو کلمت اللہ کی بنیاد پہ بنا تھا، اللہ کے فضل و کرم سے مختلف مراحل طے کرتے ہوئے نشیب و فراز آتے رہتے ہیں، لیکن ہماری پاک فوج، اس کے سپہ سالار، ان کی یعنی الحمدللہ آپس میں ایک ہم آہنگی اور ملک کے ساتھ محبت اور ملک کے دفاع کے لیے ان کی قربانیاں وہ پہلے بھی لازوال تھی، لیکن آپریشن بنیاد المرصوص کے موقع پہ اللہ کے فضل و کرم سے جہاں پہ ہمارے سپہ سالار، پاک فوج، تمام ہمارے سیکورٹی ادارے، ہماری سیاسی یعنی ہماری حکومتیں، اور اسی طرح تمام دینی مذہبی سیاسی جماعتیں، پاکستان کی عوام، ان سب کا ایک ہی نعرہ تھا کہ جس طرح پاکستان بنا تھا لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ، اس وقت ہم سارے اکٹھے تھے، اور یہ فتح جہاں پہ ہمارے سپہ سالار اور ہماری پاک فوج کی صلاحیتوں کا منہ بولتا ثبوت ہے، وہاں پہ ہمارے ملک کی عوام کا آپس میں اتحاد، اتفاق، مذہبی جماعتوں کا، سیاسی دینی تمام جماعتوں کا اتحاد، یعنی جہاں پہ بارڈر پہ یا یوں سمجھے کہ یعنی سب سے آگے پہلی صف میں ہماری قیادت، عسکری قیادت اور سیاسی قیادت وہاں پہ موجود تھی، وہ آگے تھے، اور الحمدللہ پوری قوم اس کے یعنی پیچھے تھی اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو اس لیے اللہ نے ہمیں وہ دن دیکھنا نصیب فرمایا کہ اللہ نے ہمیں بہت بڑی فتح سے جو اپنے آپ کو اس خطے کا چودھری اور چوکیدار سمجھتا تھا اس کو منہ کی کھانی پڑی، اور پھر اس کے یعنی ہماری وہی فتح جو تھی اللہ کے فضل و کرم سے، اس کو اللہ نے اور زیادہ عروج یہ بخشا کہ اس فتح کی بنیاد پہ اللہ کے فضل سے پوری دنیا پہ پاکستان کی قوت کی، طاقت کی اور دفاع کی ایک دھاک بیٹھ گئی، جس سے تمام وہ ممالک جو پاکستان کو ایسے ہی سمجھتے تھے، اب وہ پاکستان کی طرف ان کی نظریں ہیں کہ پاکستان پوری دنیا میں اگر کوئی بہترین کردار امن کے لیے ادا کر سکتا ہے تو وہ پاکستان ہے، اور یہ سارا یعنی کریڈٹ ہمارے پاکستان کے سپہ سالار، پاک افواج کے سپہ سالار محترم جناب حافظ عاصم منیر صاحب اور ہماری حکومت اور ہمارے پاکستان کی پوری عوام، یعنی ہم سارے اللہ کے فضل و کرم سے ایک پیج پہ کھڑے ہیں۔ آپریشن بنیاد المرصوص پہ تو ہم نے دیکھا کہ پوری قوم ہو، فوج ہو، ہر طبقہ ایک پلیٹ فارم پہ موجود تھا۔ اب بھارت اگر کوئی اپنا ڈرون یا میزائل لے کے آتا تھا، لوگ اس کے مخالف سمت میں جانے کے بجائے اس کے سمت میں جاتے تھے، تو یہ ایک جذبہ تھا پوری قوم کا، فوج کا۔ ہم دیکھتے تھے کہ فوج کے پشتیبان، ان کی حفاظت اور ان سے محبت اور جو عقیدت کا جذبہ دیکھا گیا، وہ تو جو ہے وہ بتانے سے بھی بندہ قاصر ہے کہ کیا جذبہ تھا اور کیا جنون تھا وہ۔ میرا خیال یہ جذبہ جو تھا نا، ظاہر بات ہے جب پاکستان ہم نے حاصل کیا اور اس کے لیے لاکھوں قربانیاں دی گئیں، اور وہ قربانیاں
ہمیشہ یاد رکھی گئی اور ان قربانیوں کو مد نظر رکھا گیا. تو اسی طرح پاکستان کی عوام نے اس وقت کہا وہ قربانیاں کم تھیں, اگر اس ملک کے تحفظ اور دفاع کے لیے ہمیں اور اس سے بھی بڑھ کر قربانیاں دینا پڑی تو ہم دیں گے, اور یہی مثال قائم کی اس وقت ہماری عوام نے. تو آج بھی چند لوگ ہوتے ہیں ہر معاشرے میں جو انتشار کا ذریعہ بنتے ہیں, لیکن پھر بھی اللہ کے فضل و کرم سے اجتماعی طور پہ جو ہماری یعنی ملکی قیادت نے اور ہماری عوام نے جو طریقہ کار اور کردار پیش کیا ہے وہ لازوال بھی ہے اور بے مثال بھی ہے. انشاءاللہ اگر اسی طرح ہم کلمت اللہ کی بنیاد پہ ایک رہے, اتحاد اور اتفاق کے ساتھ رہے, تو انشاءاللہ العزیز جس طرح آج یعنی جو اپنے آپ کو دنیا کا چودھری سمجھنے والے آج پاکستان کے در پہ آئے ہوئے ہیں, انشاءاللہ ایک وقت آئے گا پوری دنیا پہ پاکستان لا الہ الا اللہ کے یعنی نعرے گونجتے رہیں گے انشاءاللہ. لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا اور اسی بنیاد پر تا قیامت قائم رہے گا اللہ کے فضل و کرم. بہت شکریہ جی. گجر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جی عنایت اللہ رحمانی صاحب, جو کہ جمعیت اہل حدیث کے ہی مرکزی رہنماؤں میں سے ہیں. ان سے بھی بات کریں گے. رحمان صاحب آپ کے وقت کا شکریہ. پاک فوج کا کردار آپریشن بنیاد المرصوص ہو, مشرقی بارڈر ہو, مغربی بارڈر ہو, اب حالیہ اللہ نے جو عزت بخشی ہے ایران امریکہ مذاکرات میں, کس طرح دیکھتے ہیں اس کو جی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. جیسا کہ ہماری جماعت کی قیادت آپ کے سامنے تشریف فرمایا ہے علامہ عبد الحمید گجر صاحب حافظہ اللہ نے اس حوالے سے سیر حاصل گفتگو کی ہے, ہم بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں اپنے افواج کو, اپنے عسکری اداروں کو اور اپنے آرمی چیف بلکہ فیلڈ مارشل الحمدللہ یہ موقع کی مناسبت سے صحیح ان کو جانشینی سپرد کی گئی اور انہوں نے اس کا حق بھی ادا کیا ہے. آپریشن بنیاد المرصوص کو 1 سال ہو چکا ہے اور اسی کے بعد آرمی چیف کو فیلڈ مارشل کا لقب جی فیلڈ مارشل کا, اور ابھی تک انڈیا دوبارہ ہم جرت نہیں کر سکا اٹیک کرنے کی یا تنقید کرنے کی, اس نے منہ کی کھائی ہے. اور انشاءاللہ اگر ہم اسی طرح صندور کا مقابلہ ویسے بھی کہاں بنیاد المرصوص سے بنتا ہے, اگر قوم متحد رہی, اور انشاءاللہ متحد ہے, اس حوالے سے پوری قوم متحد ہے, متفق ہے اپنے عسکری اداروں کے ساتھ, اپنے انتظامیہ کے ساتھ, اپنی حکومت کے ساتھ, ریاستی ادارے سب کے ساتھ پوری قوم اس حوالے سے متحد ہے. باقی اگر گھر میں کوئی معاملات ہوتے تو وہ چلتے رہیں گے, اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے لیڈ دی ہے, لیڈر بنایا ہے پاکستان کو, یہ بھی ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں اپنے عسکری اداروں کو بھی اور اپنے ریاستی اداروں کو بھی. الحمدللہ ہر حوالے سے انہوں نے بھرپور نمائندگی کی ہے, اور امن کے حوالے سے پاکستان نے ایک بھرپور کردار ادا کیا ہے. اس وقت پوری دنیا کی نظریں الحمدللہ ہمارے ملک پاکستان پر ہیں. اور ہم حضرت اس یہ وقت بتائیے گا, دشمن ایک پروپیگنڈا کرتا ہے کہ پاکستان فرقوں کے اندر تقسیم ہے, اور یقینی طور پہ اختلاف رائے جو ہے وہ اچھی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو پسند کیا ہے, مگر جب ملک کی حفاظت کی بات آتی ہے یا افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونے کی بات آتی ہے پھر آپ سمجھتے ہیں کہ تفریق باقی رہتی ہے؟ نہیں, الحمدللہ ایسی کوئی وجہ نہیں ہے. یہ پروپیگنڈا ہے. جہاں تک ہمارے اختلافات ہیں اللہ کرے وہ بھی نمٹ جائیں, لیکن اس حوالے سے اپنے ملک کے دفاع کے لیے پوری قوم اپنے افواج پاکستان کے ساتھ ہے, عسکری اداروں کے ساتھ ہے. ہر حوالے سے انشاءاللہ ہر وقت ہم اگر جان کا نذرانہ بھی پیش کرنا پیا, ہمیں آگے بڑھنا پڑا اس حوالے سے, تو انشاءاللہ ہم ساتھ ہیں. تو اس میں کوئی دقیقہ فروغ گزاشت نہیں کیا جائے گا. جو پاکستان کے اندر جو افواج پاکستان جو ایک اور طبقے سے جو خوارج ہے, فتنۃ الخوارج ہے, ان سے بھی بسرے پیکار ہے, اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہمارے ہاں کچھ تکفیری لوگ ہیں جو بات بات پہ کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں, ہم ان کی مذمت کرتے ہیں. ٹھیک ہے, کسی بھی حوالے سے یہ مناسب نہیں ہے. آپریشن رد الفساد یا فتن الخوارج, اس کے بیک میں اصل میں اسرائیل ٹریکا ہے, یہ اسرائیل امریکہ اور انڈیا یہ ٹریکا ہے. تو ہمیں ان سے ہوشیار رہنا ہے, ہر وقت ہوشیار رہنا, درست ہے. اعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخیل, ہمیں ہر وقت تیار رہنا ہے ہر حوالے سے. اللہ تعالیٰ نے جو پاکستان کو ایک اور عزت نوازی کے حرمین شریفین کی جو حفاظت بھی پاکستانیوں کے پاس ہے, اس کو مطلب کتنے اعزاز سعودی حکومت تو اپنے آپ کو خادم الحرمین کہتی ہے, اور اللہ نے ہمیں اعزاز دیا ہے محافظ الحرمین کا. تو ہم اس حوالے سے بھی سعودی قیادت کو بھی اور پاکستانی قیادت کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. بہت شکریہ جی سر, آپ کا وقت کا بہت شکریہ جی. ناظرین, بات کر رہے ہیں پاک فوج کے کردار پر, آپریشن بنیاد المرصوص ہو, اس کے ساتھ ساتھ فتنۃ الخوارج کے خلاف ہو, رد الفساد ہو, اور خاص طور پر
जो पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत ने अमेरिका और ईरान को मेज़ पर बिठाया और आलमी दुनिया की नज़रें इस्लामाबाद पर मरकूज़ रहीं। इस्लामाबाद दुनिया की सफारतकारी का हेड क्वार्टर रहा। दुनिया में अमन की बात हो, इस्तेहकाम की बात और दुनिया को एक बड़ी खूनरेज़ी से बचाने में पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा किरदार अदा किया। दुनिया उसको सराहती है। हमारा सियासी तबका, हमारा मजहबी तबका, तमाम कौमें और तमाम तबकात जो है इस बात पर यकसा है कि पाक फ़ौज के शाना बशाना है और उनके साथ यकजान होकर खड़े हैं। तो नाज़रीन जाएंगे ब्रेक पर और ब्रेक के बाद मज़ीद इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। से हमारे साथ अल्लामा अब्दुल हक मुजाहिद मौजूद हैं, मुमताज़ मजहबी रहनुमा है। इनसे भी बात करेंगे ख़ास तौर पर पाक फ़ौज की जो कामयाबियां हैं, वो मशरक़ी बार्डर हो, वो मगरबी बार्डर हो और आलमी सतह पर जो पाक फ़ौज को इस वक्त कामयाबियाँ मिल रही हैं। अल्लामा साहब कैसे देखते हैं, अल्लाह ताला पाकिस्तान पर बड़ा मेहरबान हुआ और पाक ईरान अमेरिका जो मुज़ाकरात थे उसके अंदर पाकिस्तान का किरदार, फिर एक साल कबल ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस पे पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी। कैसे देखते हैं सबको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। मैं रूही प्रोग्राम का मशकूर हूँ कि उन्होंने इस प्रोग्राम में मुझे याद फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इस्लाम का वो किला है और वो ममलकत है जिसने हमेशा दुनिया की रहनुमाई की है। इन दिनों में जब कि ये जंग हो रही थी और ख़तरा था कि ये आलमी जंग ना बन जाए, तो इस वक्त हमारे वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने और अफवाज पाकिस्तान के सरबराह हाफिज़ आसिम मुनीर साहब ने जो किरदार अदा किया है, काबिल सद तहसीन और लायके हज़ार तकरीम व ताज़ीम है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को ये एज़ाज़ हासिल हुआ कि उसने ईरान, इसराइल, कतर और दूसरे ये तमाम मशरिक़ वस्ता के जितने ममालिक हैं, इनके दरमियान में जो एक खलीज थी उसको पुर करने के लिए कोशिश की और अब मज़ीद अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश कर रहे हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इस जंग से निजात अता फरमाए। अच्छा अल्लामा साहब, अल्लाह ताला ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के अंदर भी पाकिस्तान को बड़ी तारीख़ी फ़तह दी। भारत का ख्वाब चकनाचूर हुआ। ऑपरेशन को भी जो है वो बुनियानुल मरसूस को भी एक साल मुकम्मल हुआ। इसको किस कदर से देखते हैं कि अल्लाह की जो गैबी मदद आई और अल्लाह ने जो पाकिस्तान को फ़तह दी, आलमी दुनिया के अंदर, आलम इस्लाम के दिलों के अंदर कितनी ठंडक पहुँची? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये तो कहने की कोई बात ही नहीं। भारत जो अपने आप को समझता है कि वो एक बहुत बड़ा मुल्क है और जहाँ चाहे ज़्यादती कर सकता है, अफवाज पाकिस्तान ने ऐसा सबक सिखाया कि उनको पता चल गया कि इस्लाम किसको कहते हैं, पाकिस्तान किसको कहते हैं। और इसमें मैं फिर एक दफ़ा कहूँगा कि हमारी मौजूदा हुकूमत का बहुत ही हुसीन किरदार है और ख़ास तौर पर अफवाज पाकिस्तान, बर्री फ़ौज हो, बहरी फ़ौज हो, हवाई फ़ौज हो और तमाम अफवाज के सरबराह हमारे हाफिज़ मोहम्मद आसिम मुनीर साहब, इन्होंने जो किरदार अदा किया और हमारे हवाबाज़ों ने जो जाँबाज़ी दिखलाई, उसने पूरी दुनिया को ये बात मनवा ली है कि अल्लाह के फजल से पाकिस्तान वो नाकाबिल तस्खीर किला है कि जो एक बहुत बड़ी अज़मतों वाला मुल्क है। ये प्रोग्राम बुनियान मरसूस से पाकिस्तान की इज़्ज़त में बहुत बड़ा इजाफ़ा हुआ। अल्लाह ताला मज़ीद इजाफ़ा सा। ये भी बताइएगा आखिर के अंदर, अब आप क्या देखते हैं कि जो पाकिस्तान का किरदार है, अब दुनिया को अमन की तरफ पाकिस्तान लेकर जा रहा है और इस किरदार को दुनिया किस नज़र से देखती है? बात यह है कि इसमें तो कोई शक ही नहीं कि अमन ही सबसे बड़ी चीज़ है। अमन ना हो तो घर की रोटी भी अच्छी नहीं लगती। तो अमन हर इंसान की ज़रूरत है, हर घर की ज़रूरत है, हर मुल्क की ज़रूरत है। अमन के लिए जो पाकिस्तान ने कोशिशें की हैं, ये काबिल सद सताइश हैं। इंशाअल्लाह ताला जिस तरह से और मामलात के अंदर अल्लाह पाक ने पाकिस्तानी हुकूमत को और फ़ौज को सुरखरू फरमाया, इंशाअल्लाह ये अमन के लिए जो कोशिशें हैं, ये एक इतना बड़ा सेहरा रखा जाएगा
पाकिस्तान के सर पर कि जो इंशाल्लाह हमेशा याद अच्छा रखा अलामा जाए। साहब, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त आप समझते हैं कि तमाम मजहबी जमातें जो हैं वो सारी एक पेज पर हैं और अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी हैं, ख़ास तौर पर फितनतुल ख़वारिज हों या दीगर जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सरगर्म हैं लोग, उनके ख़िलाफ़ तमाम मजहबी क़यादत जो है वो हम पल्ला और एक पेज के ऊपर अफवाज पाकिस्तान के पीछे खड़ी है। इसमें अर्ज़ करूँगा कि इसमें तो कोई शक नहीं कि पाकिस्तान में मसल की इख्तलाफ भी मौजूद है और मजहबी इख्तलाफ भी मौजूद है, मगर हमारा ये तजर्बा है तो मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मज़ाहब की जमातों से और हज़रात से भी तल्लुक़ है, मसालिक के तमाम दोस्तों से, अहबाब से तल्लुक़ है, मदारस से तल्लुक़ है। मेरा नज़रिया ये है कि जब वतन अज़ीज़ पाकिस्तान का कोई मामला आता है या इस्लाम के ख़िलाफ़ कोई ऐसी बात जिससे बुनियादी तौर पर इस्लाम को कोई ख़तरा लाहिक हो ना हो, तो कोई भी जमात पीछे हटती नहीं है, सब के सब एक हो जाते हैं और सब समझते हैं कि हमारा दीन एक है, हमारा मज़हब एक है, हमारा खुदा एक है, हमारे प्यारे नबी एक हैं और हमारे रहनुमा जो हैं वो सब एक हैं। सब एक, और पूरी फ़ौज के शाना बशाना पूरी कौम और मजहबी तबका सब खड़े हैं मसल की तफरीक से हट कर। और अल्हम्दुलिल्लाह ये मसल की तफरीक से बिल्कुल बाला तर होकर और अफवाज पाकिस्तान के को कमर बस्ता करने के लिए उनके पीछे खड़े हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जब भी हम तो कहते हैं कि कोई बुरा वक्त आए ही ना, अल्लाह ताला हमेशा अमन ही रखे, अमन ही अच्छी चीज़ है। तो कहा गया ना, मगर जब जंग छिड़ जाए तो इस्तिक़लाल लाजिम है, क़ज़ा का खंदा अमन की पेशानी। दुआ करनी चाहिए, मगर जब जंग अमन की तो हमेशा दुआ करनी आप चाहिए। वसल्लम ने कहा कि जंग से पनाह मांगो, लड़ाई से, मगर जब अगर जंग में उतर जाओ तो फिर गर्दनें उड़ाओ। फिर फरमाया मगर जब जंग जहाँ तक हो सके लड़ाई से हज़र करना ही बेहतर है, मगर जब जंग छिड़ जाए तो इस्तिक़लाल लाज़िम है, क़ज़ा का खंदा पेशानी से इस्तिक़बाल लाज़िम है। यही हमारे मुसलमानों का, किसी भी मसल के जो दोस्त हैं सब मुसलमान हैं तो सबका यही मोटो और यही नज़रिया है। बिल्कुल जी, हमारे साथ मौजूद थे अलामा साहब, मारूफ मजहबी शख्सियत हैं और उनका भी कहना है कि पूरी कौम, मजहबी तबका, तमाम फ़िरके जो हैं वो अपनी अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना है। वो भारत के ख़िलाफ़ जो है वो मगरबी बॉर्डर हो या मशरक़ी बॉर्डर हो, जहाँ पर भी पाकिस्तानी अफवाज को कौम की ज़रूरत है, कौम एक आवाज़ पर लबैक करने को तैयार है। पाकिस्तानी फ़ौज, अफवाज पाकिस्तान हमारी जो है वो बका की ज़मानत है। इसी हवाले से फ़ौज को भी खराज तहसीन पेश किया जा रहा है और साथ साथ उनकी खदमात को भी जो है वो खराज तहसीन पेश किया जा रहा है। तो नाज़रीन जाएंगे ब्रेक पर और ब्रेक के बाद मज़ीद इसी हवाले से बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जमीयत उलमाए पाकिस्तान के मरकज़ी जॉइंट सेक्रेटरी शफ़ीकुल्लाह बदरी साहब। उनसे भी बात करेंगे कि पाक फ़ौज का किरदार ख़ास तौर पर मशरक़ी बॉर्डर हो या मगरबी बॉर्डर हो, और उसके साथ साथ पाक फ़ौज जो ख़ास तौर पर बुनियानुल मरसूस को जो 1 साल मुकम्मल हुआ है और पाकिस्तान की हिफाजत के अंदर जो पाक फ़ौज का किरदार उसको किस तरह देखते हैं। बदरी साहब बताइएगा, क्या कहेंगे जो मशरक़ी बॉर्डर हो, मगरबी बॉर्डर हो, पाक फ़ौज कहीं दहशत गर्दी का मुकाबला कर रही है तो कहीं मुल्क की दिफा के लिए, सरहदों के लिए जो है सरगर्म है, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला का इंतहाई फ़ज़ल व करम है कि उसने अपने महबूब अलैहिस्सलाम के सदक़े मुल्क पाकिस्तान जैसी अजीम नेमत हमें अता फ़रमाई। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसके अंदर हमें आज़ादी है अपने दीनी अहकामात पर अमल करने के लिए, जबकि आप देखिए जिस वक्त इंडो पाक इकट्ठा था और हिंदुस्तान होता था वहाँ पर मुसलमानों को अपने फ़राइज़ अंजाम देने के लिए आज़ादी ना थी। इस वजह से कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने वो तसव्वुर जो दो कौमी नज़रिए का अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने दिया था कि हिंदू और मुसलमान ये अलग कौमें हैं, इनके लिए अलग मुल्क होना चाहिए। पाकिस्तान हमारे से वजूद में आया और अल्हम्दुलिल्लाह हम 1947 से लेकर आज तक अपने मुल्क में महफूज हैं और अपने दीन पर अमल दरामद कर सकते हैं अपने अहकामात को बजा लाने में। अब पाकिस्तान, हालांकि जो पाकिस्तान है वो एक अज़ली दुश्मन के साथ रह रहा है, मगर उसके बावजूद जो है हमारी सरहदें, हमारी फोर्सेस की
مہربانیوں سے، ان کی کاوشوں سے جو ہے وہ ملک محفوظ ہے؟ الحمدللہ پاکستان کی فوج کی حیثیت پاکستان کے اندر اس طرح ہے جیسے ایک باڈی میں ایک اسپائنل کارڈ کی ہوتی ہے، ریڑھ کی ہڈی کی. اگر ریڑھ کی ہڈی کو بڑی متاثر پیاری ہو جائے بات کی ہے، تو بالکل وہ درست۔ مضبوطی نہیں ہوتی، جسم کھڑا بھی نہیں ہو سکتا. تو اگر آج پاکستان اپنی آب و تاب کے ساتھ پوری دنیا کے اندر اپنا لوہا منوا چکا ہے، اس کے پیچھے بلا شبہ ہماری افواج پاکستان کا کردار ہے. اور آج تک ہم امن کی دعوت دیتے رہے اور امن کے دائی بنے رہے، اور آج بھی ہم امن کے دائی ہیں. اور چیف آف آرمی اسٹاف ہوں یا وزیر اعظم صاحب ہوں، ان کا آج بھی پیغام امن ہے. لیکن افسوس 1 سال قبل ہندوستان نے 3 راتوں تک اور ہمیشہ کی طرح رات میں حملے کرنا، رات کی تاریکی میں حملے کرنا اور معصوم لوگوں کو، بچوں کو، بچیوں کو، نشانہ بنایا جا رہا ہے. اور پھر دن کے اجالے میں فجر کی نماز کی ادائیگی کے بعد روز روشن کی طرح الحمدللہ ہماری فوج نے جس طرح پاکستان کا دفاع کیا، اس کو آج پاکستان کیا آپریشن سندور کے جو پرخچے اڑا دیے جی. اور آپریشن بنیان المرصوص کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو کامیابی نصیب ہوئی، اس کا تو بیانیہ آج آپ دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب خود بار بار آج تک 1 سال گزر گیا ہے، ہر پریس کانفرنس میں ذکر کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ رافل پریس گرا کانفرنس مکمل ہی نہیں ہوتی پاکستان کا ذکر کیے بغیر اور آپریشن بنیان المرصوص کی کامیابی کا اعلان کیے بغیر. اب وہ اپنے کوٹ کے اوپر بھی رافل کا جو ٹیگ لگاتے ہیں، یہ بھی ایک ہماری جیت کا نشانیہ ہے نا جی. اور پوری دنیا نے آپ کو مانا ہے. اور اس فوج نے نہ صرف ہندوستان کو ہرایا، نہ صرف افغانستان کو ہرایا، ان کی چال بازیوں کو. حالانکہ افغانستان وہ ملک ہے جس کو ہم نے پناہ دی، جس کا آج تک شیلٹر پاکستان نے کیا ہے. افواج پاکستان نے ان کا دفاع کیا ہے، ان کے لوگوں کا دفاع ہم نے کیا ہے، ان کے معاشی حالات کا دفاع ہم نے کیا ہے، ان کے مہاجرین کو پناہ پاکستان نے، افواج پاکستان نے دی ہے. لیکن افسوس در افسوس انہوں نے ہمارے ساتھ غداری کی، ہماری پیٹھ میں کھرا کھونپا. اور پھر بھی الحمدللہ رب العالمین اللہ نے ہمیں فتح عطا فرمائی، کیونکہ پاکستان کبھی کسی کا برا نہیں سوچتا. اور چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب، آپ کی بہترین قیادت اور تدبر کے ساتھ جس طرح وہ دفاع پاکستان کر رہے ہیں، اور اس بات کو انہوں نے باور کروایا اور منوایا ہے کہ پوری دنیا کے اندر اگر کوئی مسلمان امت کے لیے نشانہ ہے، مسلمان امت کی ایک آئیڈیالوجی ہے یا ایک قیادت ہے، وہ بلا شبہ ملک پاکستان کو جاتی ہے. اور اب الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں جو ایران کی اور امریکہ کی جنگ کے اندر جو حالیہ کردار ہے، جو پوری دنیا نہیں کر سکی، 152 ممالک نہیں کر سکے، پاکستان نے وہ جنگ بندی رکوائی ہوئی ہے اور امن کی طرف حالات کو لے کے جا رہے ہیں. یہ ہماری فوج کے لیے بہت بڑا اعزازیہ. اور اب ملک پاکستان ہی اسلام کا قلعہ ہے اور اسلام کی پہچان ہے، اور پوری دنیا کے اندر اب امن کی دائی جو برحق ہے وہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ملک پاکستان ہے. اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ایک عظیم عزت سے نوازا ہے کہ دنیا اس وقت جو ہے وہ پاکستان کے اسلام آباد جو ہے وہ سفارت کاری کا دنیا کے اندر جو ہے وہ مرکز بنا ہوا ہے، اور دنیا کی نظریں پاکستان پر ہوتی ہیں. پاکستان نے ایران اور امریکہ کو ایک میز پر بٹھایا. یہ کردار اور یہ جو عزت اللہ نے پاکستان کو دی ہے، اس کو امت مسلمہ کس طرح دیکھتی ہے؟ دیکھیں جی، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَصُلُحُ خیر، صلح میں خیر ہے. اچھا فرمایا کہ جو 2 فریقین کو ملا بٹھاتا ہے، وہ جنگ بندی کرواتا ہے، صلح کرواتا ہے، وہ کامل مومن کی حیثیت سے، اور اللہ تعالیٰ اس کو شہداء کا مقام عطا فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر رحمت کی برسات کرتا ہے. اور یہ بہت بڑا اعزاز ہے پاکستان کے لیے، ہماری مسلمان امت کو آج ایک ہو کر، متحد ہو کر، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اپنے اختلافات، فروعی اختلافات چھوڑ کر ایک مٹھی کی صورت میں اتحاد کر کے اس ملک پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے پاک فوج کا ساتھ دینا چاہیے اور حکومت پاکستان کا ساتھ دینا چاہیے. اور ہر پلیٹ فارم پر یہ آواز بلند کرنی چاہیے کہ ہم اپنی افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ پاک فوج زندہ باد ہے تو ہم زندہ باد ہیں، اور پاکستان ہمیشہ زندہ باد تب رہے گا جب ہماری پاک فوج زندہ باد ہے. دیکھیں جتنے بھی دیگر ممالک ہیں جو تباہ و برباد ہو گئے ہیں، ان کی ناکامی کی کیا وجہ تھی؟ ان کی فوج نہیں تھی، مستحکم نہیں تھی، ان کی عوام اپنی فوج کے ساتھ نہیں تھی. الحمدللہ ملک پاکستان وہ ملک ہے جس کی عوام اپنی پاک فوج کے اوپر مکمل یقین، اعتماد رکھتی ہے، بھروسہ رکھتی ہے، اور اس کی وجہ سے وہ الحمدللہ ہماری فوج بھی ہمیں دیکھ کر خوش ہوتی ہے. آپ دیکھیں، ہمیں اپنا بچپن
بچپن یاد ہے, ہمیں اپنی جوانی یاد ہے. آج تک جب اگر فوج کا کوئی ڈالا گزرتا ہے تو لوگ سیلیوٹ کرتے ہیں, پھولوں کی برسات ہوتی ہے. آپ دیکھیں جہاں جہاں پر بھی جنگیں ہوئیں, یعنی بھارت کے اوپر جب یہ بنیان مرصوص کا معاملہ ہو رہا تھا تو ان کی تو عوام گھروں میں دب رہی تھی, ان کے تو فوجی گھروں میں دب رہے تھے, بھاگ رہے تھے. ہماری فوج اور جو عوام ساتھ دے رہی ہے, یک مٹھی کی طرح. جناب وہ چوکیوں تک پہنچ کر ان کو خوراک مہیا کر رہی ہے, ان کو پھولوں کے ہار ڈال رہی ہے, ان کا ساتھ دے رہی ہے, ان کے ساتھ معاونت کر رہی ہے, اور خوشی کا جذبہ ہے. اور یہ چیز کسی کافر کے اندر نہیں آ سکتی. جو جذبہ شہادت اللہ تبارک و تعالی نے مسلمان کے دل میں ڈالا ہے, کیونکہ مسلمان کو پتہ ہے اگر میں شہید ہوں تو اللہ تبارک و تعالی کا دیدار پاؤں گا, بے پردہ دیدار پاؤں گا, اور ایسا دیدار جو کسی کو حاصل نہیں, شہادت کے وقت وہ ملتا ہے. اور اگر میں فتح یاب ہو کر آیا تو میں غازی ہوں. تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک کی پاکستان کی خیر فرمائے, اس کو تا قیامت آباد و شاد فرمائے, اسے امن کا گہوارہ بنائے, اور ان لوگوں کو جو ملک پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھتے ہیں اللہ انہیں تباہ و برباد کرے. بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ موجود تھے شفیق اللہ بدری جو کہ جمعیت علماء پاکستان کے مرکزی رہنما ہے, اور یقینی طور پر انہوں نے بڑی پیاری گفتگو کی کہ پاکستان آرمی جو ہے وہ ہماری ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہے, وہ ہماری سرحدوں کی حفاظت ہے, وہ ہمارے محافظ ہے. تو یقینی طور پر ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں. اور جائیں گے ناظرین بریک پر, بریک کے بعد مزید اسی حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ ویلکم بیک ناظرین. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمین رویت ہلال کمیٹی اور خطیب بادشاہی مسجد مولانا عبدالخبیر آزاد ہمارے ساتھ موجود ہیں. بات کریں گے. خبیر صاحب بتائیے گا, پاک فوج کی جو کامیابیاں ہیں, خاص طور پر آپریشن بنیان المرصوص کی بات کی جائے, 1 سال مکمل ہوا, اور اس کے بعد مشرقی بارڈر ہو, مغربی بارڈر ہو, وہاں پر پاک فوج جو ہے وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار اسٹرنگ ثابت ہو رہی ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ خاص طور پر اللہ نے جو پاکستان پر خاص کرم کیا, ہماری سیاسی اور عسکری قیادت کی جو ہے وہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ دنیا کے اندر ایک مقام ملا, ایران امریکہ مذاکرہ, یہ سب کس طرح دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ اور آپ کے پروگرام کا بڑا مشکور ہوں. آپ جانتے ہیں کہ آج مارکہ حق بنیان المرصوص کے حوالے سے ایک خوشی سال مکمل ہونے پر منا رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کا انعام تھا, اور اللہ تعالیٰ نے ہم پر انعام عطا کیا اور اپنی مدد سے کہ وہ 1.5 ارب سے زیادہ آبادی والا ملک جو غرور میں, تکبر میں, آپ جانتے ہیں کہ کہاں تک گیا ہوا تھا, اور ہر جگہ ایک بات کرتا تھا کہ میرے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, مگر اللہ تعالیٰ کی مدد سے, اللہ تعالیٰ کی نصرت سے اللہ نے ہماری بہادر افواج اور بہادر افواج کے سپہ سالار اور فیلڈ مارشل حافظ عاصم منیر صاحب جو کامیابی کو حاصل کیا, وہ تاریخ کا ایک حصہ بن چکی ہے, اور آج پوری دنیا میں ان صلاحیتوں کو مانا جا رہا ہے. جو ہندوستان کا غرور اور تکبر تھا اس کو خاک میں پاکستان کی افواج نے ملا دیا, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا جو نام رکھا گیا کأنہم بنیان مرصوص, کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار, یہ کس کے سامنے بن گئی؟ یہ دشمن کے سامنے بن گئی. یہ کس کے سامنے بن گئی؟ جو اپنے آپ میں بہت زیادہ تکبر اور غرور میں آگے جانے کی کوشش کر رہا تھا. نہ اللہ کو تکبر پسند ہے, نہ اللہ کو غرور پسند ہے, اور ہمارے لیے سب سے بڑی ذات میرے اللہ کی ہے جس کو ہم سب سے بڑی سپر طاقت سمجھتے ہیں, اور اس کی مدد سے, کیونکہ ہمارے جنرل صاحب آپ کو پتہ حافظ بھی ہیں اور قرآن مجید سید بھی ہیں, حافظ بھی ہیں, سید بھی ہیں اور حافظ بھی ہیں, اور قرآن مجید کی جو آیات بینات ہیں ان کو پڑھتے ہیں, ان سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں, اور وہی رہنمائی تھی جس نے ہمیں فتح مارکہ حق میں کامیابی عطا کی, اور آپریشن بنیان المرصوص میں اللہ نے ہمیں ایک فتح دی. اب کیونکہ اس کی یہ چال چل نہیں سکی پہلگام کی, اب وہ کوشش کرتا ہے کبھی فتنہ الخوارج, فتنہ الہندوستان کو تیار کرتا ہے کہ پاکستان میں کس طرح انتشار کو پھیلایا جائے, مگر میں یہ سمجھتا ہوں ہماری بہادر افواج نے اس کا بھی کلا کما کر کے دنیا کو بتا دیا کہ ہم اپنا دفاع کرنا جانتے ہیں, ہم اپنے ملک کے دفاع کے ساتھ کھڑے ہیں,
اور ہماری صلاحیتوں کو آج پوری دنیا مان رہی ہے، کیونکہ ہم ہیں بنیان المرصوص۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج آپ خطے کے امن کے لیے بھی اگر دیکھیں، مشرق وسطیٰ کے امن کے لیے بھی دیکھیں، اور اگر ایران اور امریکہ کی لڑائی کو ختم کرانے میں کردار دیکھیں تو وہ پاکستان کا ہے، پاکستان اور پاکستان امن کی طرف دنیا کو لے کے جانے کا پاکستان کا ہے، زندگیاں اور بچائیں۔ پاکستان ہمیشہ امن کی ان کوششوں میں آگے رہا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں اس وقت بھی ہمارے وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف اور اسی طرح جناب محترم فیلڈ مارشل جنرل حافظ سید عاصم منیر صاحب نے دنیا کو دکھایا اور بتایا۔ ہمیں اپنی قیادت پر فخر ہے، اور آج پوری قوم اپنے سپہ سالار، میں تو کہتا ہوں یہ سپہ سالار پاکستان کے نہیں ہیں، یہ سپہ سالار پاکستان نہیں بلکہ یہ سپہ سالار امت مسلمہ ہے، امت مسلمہ ہے۔ اور آج سب کی نظریں فیلڈ مارشل صاحب کے اوپر لگی ہوئی ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہمیں مل کر ملک کے استحکام کو پیدا کرنا ہے۔ آج ملتان میں آنے کا مقصد شہر اولیاء سے پورے پاکستان کو ایک پیغام دینا ہے۔ آج اپنے ملک میں استحکام کو پیدا کریں، یکجہتی کو پیدا کریں، اور ملک کا بچہ بچہ انشاءاللہ العزیز اس بنیان المرصوص کی جو کامیابی ہے، فتح مارکہ حق کی جو کامیابی ہے، اس کو منانے کے لیے نکل پڑا ہے۔ اور ہمارا اس سے بڑھ کر کیا ہے کہ جو پاکستان کو عزت اور عظمت ملی ہے، انشاءاللہ ہم اس کا جشن منائیں گے، اور پاکستان ہمارا ہے اور اس کو لے کر ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں نا، وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہوا کرتی ہے۔ آئیں مل کر اس وطن کو مضبوط بنائیں اور اپنی بہادر مسلح افواج کے ساتھ اور اپنی قیادت کے ساتھ ملک کی آگے بڑھیں۔ یہ ملک ہے تو ہم ہیں۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔ علامہ صاحب، دشمن کو ہر جگہ پر جب بھی وہ ہماری افواج سے ٹکرایا، ہماری قوم سے ٹکرایا، اسے منہ کی کھانی پڑی۔ اب وہ آخر میں ایک شوشہ چھوڑتا ہے کہ پاکستان کے اندر مذہبی تفریق ہے، مطلب فرقہ واریت ہے۔ آپ اس حوالے سے جگہ جگہ جا رہے ہیں، پیغام لے کر جا رہے ہیں، کیا دشمن کو اس حوالے سے کیا جواب دیتے ہیں کہ پوری قوم متحد ہے، یہاں پر کوئی تفریق نہیں ہے؟ ہاں، اختلافات ضرور ہو سکتے ہیں، کوئی قوم متحد ہے، اور شہر اولیاء سے آج بھی اور پہلے بھی سب نے دیکھا ہے۔ پاکستان کے شہر شہر محلہ محلہ ہم جا کر بات کرتے ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ آج جو آپ کو یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ تمام مسلکوں کے لوگ، مذاہب کے لوگ ایک ہی چھت کے نیچے بیٹھ کر محبتوں کا پیغام دے رہے ہیں، یکجہتی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، پاکستان کے پرچم کو ہاتھ میں لے کر لہرا کر یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اسی طرح بڑھتے رہیں گے اور ملک کو آگے لے کر جاتے رہیں گے۔ بہت شکریہ جی، ہمارے ساتھ موجود تھے مولانا عبدالخبیر آزاد، چیئرمین رویت ہلال کمیٹی۔ ناظرین، آج ہم نے خاص طور پر مذہبی جماعتوں کے رہنماؤں سے بات کی، پاک فوج کی کامیابیوں پر، آپریشن بنیان المرصوص کو 1 سال مکمل ہونے پر، اور اس کے ساتھ ساتھ فتنہ الفوارج ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ فتنہ ہندوستان ہو، ان تمام فتنات پر بھی جو ہے وہ بات کی۔ تو یقینی طور پر تمام مذہبی رہنماؤں نے، تمام فقہ کے لوگوں نے ایک ہی بات کی، جسے علامہ صاحب نے اپنی آخری بات میں دہرایا کہ اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، اس سبز ہلالی پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔ اپنے میزبان جنید انور کو پروگرام آخر کیوں سے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔